بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا آپ کی خدمت میں۔ آج کا پروگرام چند مختصر خبروں اور اسی طرح مختصر تبصروں پر مشتمل ہے، اور سینٹ چیئرمین شپ پہلا عنوان، دوسرا ذریعہ تعلیم، تیسرا فاطمہ جناح کا برتھ ڈے، اور چوتھا گرو نانک کی برسی، ان کا بھی برتھ ڈے، اور پانچواں کیلیفورنیا کے گورنر نے ایک نیا قانون نافذ کیا، اور چھٹا 2 امریکی فوجیوں کی افغانستان میں ہلاکت، اور ساتواں آپ کی خدمت میں آج کی تازہ نظم جس کا عنوان ہے صورت چمن۔ اگرچہ یہ فہرست ذرا طویل ہے لیکن بات مختصر ہے، تو بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ سینٹ کی چیئرمین شپ کے لیے جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج پاکستان میں 31 جولائی اس وقت ہو چکی ہے۔ کل اگست 1 یعنی 1 اگست کو چیئرمین سینٹ کی ایکٹیویٹیز کے سلسلے میں سینٹ کا اجلاس ہوگا، جس کی صدارت بیرسٹر سیاف سینیٹر فرمائیں گے، جن کو پریزیڈنٹ نے حال ہی میں اس مقصد کے لیے نامزد فرمایا ہے۔ دوسری طرف اپوزیشن کی راہبر کمیٹی کا اجلاس ہوا اکرم دورانی کی صدارت میں، جو جے یو آئی فضل الرحمان کے اہم لیڈر ہیں، اور راجہ ظفر الحق جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کے چیمبر میں ہوا۔ تو انہوں نے یہ تہیہ کیا اپوزیشن لیڈران نے اور سینیٹرز نے کہ ہم انشاءاللہ اس فائٹ کو لاجیکل اینڈ تک لے جائیں گے، اور صادق سنجرانی کو ہٹا کے رہیں گے، اور اپنا چیئرمین حاصل بدنجو صاحب جو نیشنل پارٹی کے لیڈر ہیں ان کو چیئرمین بنوائیں گے۔ حاصل بدنجو صاحب نے یہ فرمایا کہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہ 53 سینیٹرز کی ضرورت ہے، ہمارے پاس 60 ہیں، یعنی کمفرٹیبل میجورٹی ہے، اور اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف، اور باقی جو زعماء ہیں راہبر کمیٹی میں، انہوں نے اپنے سینیٹرز سے خطاب کرتے ہوئے ان سے اسٹیڈ فاسٹ رہنے کی، ان کو استقلال پر قائم رہنے کی جو ہے وہ تلقین فرمائی، کہ حکومتی تمام تر ترغیبات، ٹیمپٹیشن اور دھمکیوں کے باوجود ہم اپنے موقف پر قائم رہیں گے، اور انشاءاللہ صادق سنجرانی کو اس عہدے سے ان کے خلاف نو کانفیڈنس کامیاب کریں گے۔ دوسری طرف جو حکومت ہے ان کے ایوانوں میں یا ان کی زبانوں پر تھوڑا لکنت اور لغزش اور تھوڑا ایگریشن آ گیا ہے، پہلے سے بھی زیادہ۔ ویسے تو وہ بائی برتھ ہی ایگریسو ہیں، لیکن اب جو صورتحال سینٹ کی ہے اس میں خاص طور پر فضل الرحمان پر برس رہے ہیں، جو حکومت کی 2 بڑی توپیں ہیں، ایک فواد چودھری اور ایک فردوس عاشق بی بی۔ تو دونوں نے فضل الرحمان کو ان پر تنقید کی اور بہت ساری باتیں بنائیں اور بتائیں، اور یہ بھی کہا کہ نہیں جی سینٹ کی چیئرمین شپ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہو بھی جائے عدم اعتماد کامیاب تو حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ساری اس چیز کے انڈیکیٹر ہیں کہ حکومت نے محسوس کر لیا ہے کہ وہ لوزنگ سائڈ پر ہے، کہ وہ تھیلوں سے اتنی تعداد میں سینیٹرز کی گردنیں نہیں جھکا سکی، اور ان کی جیبوں سے جو ایٹم بم کے برآمد کرنے کی دھمکی نے بھی کوئی کام نہیں کیا خاص، تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ جنگ ہار جائیں گے، اس لیے اس کی پیش بندی کے طور پر یہ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ اگر خاص فرق نہیں پڑتا تو پھر یہ شروع ہوگا اب تک کیوں تھا،
اور مجھے لگتا ہے کہ ممکن آخری لمحے تک صادق سنجرانی اگر وہ واقعتاً سیاستدان ہیں تو عین ممکن ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں. لیکن مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ حقیقی سیاستدان نہیں ہیں، وہ تو پراپڈ اپ سیاستدان تھے، وہ اسپانسرز کے گویا ٹول تھے. مجھے نہیں محسوس ہوتا کہ ان میں کوئی سیاسی بصیرت نام کی کوئی چیز یا کوئی سالیڈیٹی ہو. تو دوسری طرف حاصل بدینجو صاحب نے یہ فرمایا کہ وہ الیکشن کے بعد اگر ان کیس وہ الیکٹ ہو جاتے ہیں چیئرمین سینٹ تو وہ پارٹی سے استعفیٰ دے دیں گے اور انشاءاللہ نیوٹرلٹی اور فیئرنیس کے ساتھ ایوان کو چلائیں گے. تو دیکھیں جی اس رسا کشی میں کون کہاں پر اترتا ہے، اب کچھ زیادہ دور نہیں ہے. دوسرا عنوان ہے میڈیم آف انسٹرکشن یا ذریعہ تعلیم. مختلف صوبوں میں مختلف ذریعہ تعلیم ہے، ابتدائی تعلیم کے حوالے سے یا ہائی اسکول کی تعلیم کے حوالے سے. پنجاب میں پہلے اردو ہوتی تھی ذریعہ تعلیم یا میڈیم آف انسٹرکشن. پختونخوا جو اب ہے، پہلے صوبہ سرحد یا جو بھی اس کا نام آپ کہیں، وہاں پر پشتو ہوتی تھی اور ساتھ اردو ہوتی تھی. سندھ میں سندھی اور اردو بھی ساتھ یعنی سائیڈ بائی سائیڈ ہوتے تھے. لیکن بلوچستان میں بھی اردو ہوتی تھی، پنجاب میں بھی اردو ہوتی تھی. پھر کیونکہ حالانکہ دیکھیں ایک طرف تو چند درہم اگر کوئی نہ لے تو وہ صداقت و امانت کے معیار پر پورا نہیں اترتا، اور اگر کوئی ایک چھوٹا سا بیان ثاقب نثار ٹائپ چیز کے متعلق بھی دے دے تو توہین عدالت ہو جاتی ہے. امیجن کریں. لیکن دوسری طرف پاکستان کے آئین میں بھی اردو کو ذریعہ تعلیم اور اس کے رائج یعنی بطور آفیشل زبان رائج کرنے کا دفاتر میں بھی حکم ہے، اور اس پر پھر سپریم کورٹ کے ملٹیپل فیصلے ہیں. لیکن ساری حکومتیں ان سے انحراف کرتی رہی ہیں، اب بھی کر رہی ہیں عملی طور پر، لیکن اس سے نہ کوئی آئین کی خلاف ورزی ہوتی ہے، نہ توہین عدالت ہوتی ہے، اور نہ ہی کسی جج صاحب یا قاضی صاحب کے کان پر کوئی جوں رینگتی ہے. سبب یہ ہے کہ پاکستان میں انگریزی دان طبقہ، یا جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ محبان انگریزی جو ہیں، ان کی گرفت بڑی مضبوط ہے. ان کے سامنے آئین یا عدلیہ یا کوئی بھی اس قسم کا ادارہ کوئی معنی نہیں رکھتا. اس کا سبب یہ ہے کہ عدلیہ کے جو زعماء ہیں خود اسٹیبلشمنٹ کے جو ارکان ہیں، وہ فوجی اسٹیبلشمنٹ ہو یا سویلین ہو، وہ سیاستدانوں کا ٹاپ براس ہو، خاص طور پر وہ سیاستدان جو ہرے بھرے لوگ ہیں، جن کی اپنی اگرچہ کوئی حلقہ نیابت بھی نہیں ہے، حلقہ انتخاب بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو بھی موسم آئے وہ پھولوں کے گردی ہوتے ہیں. وہ گاڈ گفٹڈ لوگ ہیں، خدا داد صلاحیتوں کے مالک ہیں، اور وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اور پھر وہ طبقہ جو انگریز دور سے انگریزی دان بن گیا یا انگریزی بولنے والا طبقہ بن گیا، انہیں اپنا یہ امتیاز نظر آتا ہے کہ یہ بھی کھو دیں تو پھر ہمارے پاس کیا رہ جائے گا. اور اس کے بعد مزے کی بات یعنی میرا مشاہدہ یہ ہے کہ جو ہم جیسے لوگ تھوڑی بہت انگریزی کہیں سے سیکھ ہی لی، کہیں کسی اسکول کالج سے، اور پہلے کوئی انگریزی دان خاندانوں سے نہیں ہے، انہیں بھی کوئی خاص دلچسپی نہیں رہی. وہ بھی اپنے آپ کو ممتاز سمجھتے ہیں انگریزی کلب میں شامل ہونے کی سبب سے. اس لیے نفسیاتی طور پر کوئی بھی نہیں چاہتا، یعنی وہ لوگ جو مؤثر ہیں معاشرے میں، جو ریاستی اداروں میں جن کا کوئی طاقت یا اثر و رسوخ ہے، سیاست میں، انتظامیہ میں، عدلیہ میں، یہاں تک کہ ذرائع ابلاغ میں، وہ نفسیاتی طور پر یہ نہیں چاہتے کہ انگریزی ختم ہو. اس کا سبب یہ ہے، ایک تو وہ سمجھتے ہیں یہ ترہ امتیاز ہے، ہم گویا جو ہی انگریزی بولتے ہیں تو باقی مخلوق سے اعلیٰ درجے پر چل جاتے ہیں. پھر انہیں بالکل اسی طرح جس طرح گوروں کو یہاں کے مقامی لوگ غلام نظر آتے تھے، کم و بیش اسی طرح کی کیفیت ان پر طاری ہوتی ہے، اور وہ اس سے مسرور ہوتے ہیں اور مسحور ہوتے ہیں.
یہ بڑا المیہ ہے، یہی غلامانہ انداز زندگی ہے، کیونکہ کوئی بھی زبان صرف زبان نہیں، ان آئسولیشن نہیں آتی. زبان جو ہے وہ پورے تمتراک کے ساتھ پورے تہذیب و تمدن کو ساتھ لاتی ہے. لہٰذا جب آپ اس انداز میں انگریزی سیکھتے ہیں جس انداز میں پاکستان میں حکمران طبقہ یا معاشرے کا جو اشرافیہ ہے وہ سیکھتا ہے، تو اس سے وہ جو تہذیب ہے وہ آپ میں جذب ہو جاتی ہے. اور اس تہذیب کا یہ پھر تقاضا ہے کہ مقامی لوگوں، کیونکہ وہ ہمارے ہاں تہذیب جس راستے سے آئی ہے، جس یعنی نہر سے چل کر آئی ہے یا چینل سے چل کر آئی ہے، وہ کیونکہ نو آبادیاتی تھا، تو وہ جہاں جہاں پھر جاتی ہے اپنے اثرات لے کے جاتی ہے، اور لوگوں کو وہ نیچا سمجھتے ہیں، عام لوگوں کو، عوام الناس کو، مخلوق خدا کو. پاکستان کے 20 کروڑ لوگ اس لیے غدار ہیں، اس میں جزوی وجہ یہ بھی ہے. اور آپ کبھی اس چیز کا مشاہدہ فرمائیں، اس پر غور کریں. ہمارے بہت سارے دانشور، بہت سارے جو افسر شاہی کے عام ارکان ہیں یا عدلیہ کے کرتا دھرتا اور کل پرزے ہیں، ان میں سے اگر انگریزی کی چپ نکال لی جائے تو باقی کچھ نہیں بچتا. یعنی ان میں کوئی سوچ اور فکر کی گہرائی نہیں ہے، نہ ہی ان میں کوئی حب الوطنی کا یا اپنی قوم کا کوئی ایسا درد ہے جس سے وہ ممتاز ہوں. صرف انگریزی کی چپ ہے جس سے وہ اپنے آپ کو ممیز سمجھتے ہیں. اور ہم بھی کیونکہ اسی نوآبادیاتی نظام کے یعنی سب سے جو نچلا طبقہ عوام کا تھا، سب اکثریت ظاہر ہے انہی سے ہے، تو وہ بھی ان کو بعض اوقات للچائی ہوئی نظروں سے اور اس طرح دیکھتی ہے کہ یہ کوئی سورج دیوتا کے اوتار ہیں. لہذا جب بھی یہ کوشش ہوئی کہ مقامی زبانوں کو، جو پاکستانی زبانیں ہیں، ان کو ذریعہ تعلیم بنایا جائے، تو یہ جو سوچ ہے اس میں سب سے بڑی رکاوٹ رہی ہے، اب بھی ہے. اور پچھلے دور میں جب یہ شور و غوغا اٹھتا کہ دیکھیں جی یہ کئی تعلیم کے نظام ہیں، عوام پیچھے رہ گئے ہیں، انگریزی دان طبقہ آگے نکل گیا ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ اردو کو تمام مقابلے کے امتحانات میں نافذ کیا جاتا، ہر دفتر میں اردو میں سارے معاملات طے ہوتے، اردو میں ہی سارا قانون بنتا، اردو میں ہی پارلیمان یا مجلس شورا کی ساری کارروائی، اعلیٰ عدلیہ اور عظمیٰ عدلیہ یعنی جو ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ ہیں یا وفاقی شرعی عدالت ہے یا جتنی بھی عدالتیں، سب میں اردو کو ہی ذریعہ اظہار اور ذریعہ کاروبار بنایا جاتا. بجائے یہ سیدھا کام کرنے کے، انہوں نے کہا کہ ہر جگہ جہاں پر کہیں اردو رہ بھی گئی ہے اس کو ختم کر کے انگریزی کر دیں. لہذا خاص یعنی پنجاب میں، باقی بھی صوبوں میں یقیناً ہوگا کہ ذریعہ تعلیم، گویا قوم پر یہ مہربانی کی گئی کہ ذریعہ تعلیم جو ہے پرائمری سے ہی، ابتدائی تعلیم سے ہی بجائے اردو یا پنجابی کے اس کو انگریزی بنا دیا گیا. اور ظاہر ہے پھر آدھی زندگی اساتذہ کی، آدھی سے زیادہ اور طلباء کی انگریزی سیکھنے سکھانے میں ہی گزر گئی. لہذا وہ اصل جو مقاصد تعلیم ہے یا جو تعلیم یا علم و آگاہی انہیں ملنی چاہیے تھی، وہ کہیں کھو گئی. تو گویا انہوں نے یہ مہربانی کی کہ اب سب برابر آ گئے ہیں، کیونکہ وہاں بھی انگریزی پڑھائی جاتی ہے فیشنیبل سکولوں میں، امراء کے طبقے کے جو سکول یا ادارے ہیں. اور اب تو ہم نے غریبوں کے سکولوں میں انگریزی رکھ دی، اب تو کام فٹ ہو گیا ہے. یہ ایسی ہی بات ہے جیسے 10 بندے ہوں اور ایک الٹا کھڑا ہو، تو کوئی اگر یہ کہے کہ ان میں یہ امتیاز نہیں ہونا چاہیے کہ ایک الٹا کھڑا اور 9 سیدھے کھڑے ہیں، تو بجائے کہ اس الٹے کو سیدھا کر دیں، سب کو حکم دے دیا جائے کہ سب الٹے ہو جائیں. لہذا اب تو فرق نہیں رہا نا. تو یہ اس قسم کیا یعنی اس کا عملی جو اثر ہے وہ یہ ہوا. تو اب شنید یہ ہے کہ شاید پنجاب حکومت جو ہے وہ
اردو یا پنجابی کو ذریعہ تعلیم بنا رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مادری زبان ہی ترجیحاً ذریعہ تعلیم ہونی چاہیے، کم از کم ابتدائی تعلیم جو 10-12 سال ہے وہ بالکل مادری زبان میں ہو، تاکہ انہیں زبان سیکھنے پر جو وقت گزارنا وہ علم حاصل کرنے پر وقت گزاریں، اور پھر ان میں شخصیت میں اور بطور اس قوم کے فرد کے ان میں اعتماد آئے کہ ہم کو گھٹیا لوگ نہیں ہیں، ہماری اپنی زبان ہے۔ اب یہ ساری باتیں کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی زبان بری ہے یا کسی زبان سے ہمیں نفرت ہے، نہیں، ساری زبانیں بہت بہترین ہیں، بہت اچھی ہیں، اور انسانوں کے لیے یعنی ان کو سیکھنا جو ہے وہ ان کی شخصیت کو نکھارتا ہے، انہیں بے شمار فوائد دیتا ہے۔ جب میں مادری زبان کی بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی جو غیر مادری زبانیں ہیں وہ کوئی بری ہیں یا انہیں سیکھنا نہیں چاہیے، سیکھیں ضرور، لیکن سب سے پہلے مادری زبان میں تعلیم حاصل کریں، یہ اہم ترین بات ہے۔ اور اگرچہ پنجاب میں ظاہر ہے اردو مادری زبان نہیں ہے زیادہ تر لوگوں کی، لیکن پھر بھی اردو اور پنجابی میں اب اتنا کوئی خاص فرق نہیں رہا، کام چل ہی جاتا ہے، لیکن اس کو انگریزی ذریعہ تعلیم بنا دینا یہ تو گویا یعنی خودکشی کرنے کے مترادف ہے یا دیوار کو ٹکر مارنے کے مترادف ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہمارا انگریزی دان طبقہ اور یہ جو فیشنیبل ادارے ہیں نا امراء کے، یقین کریں اگر سرکاری دفاتر میں، اعلیٰ عدلیہ میں، پارلیمان میں یہ سب اردو یا مقام پاکستانی زبانیں جو ہیں ان میں کام ہونے شروع ہو جائیں، جتنے مقابلے کے امتحان ہیں وہ بھی اردو میں ہوں، تو یہ جو فیشنیبل انگریزی دان سکول ہیں یہ خود بخود اردو پر لے آئیں گے لوگوں کو۔ لیکن وہ اب کیونکہ ظاہر ہے سارا کچھ ہے انگریزی میں، تو وہاں پر جا کر بندہ خواہ مخواہ اپنے آپ کو یعنی کوئی دوسری مخلوق سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے خدا را اپنی حکومتوں سے التجا ہے، اور عوام کو اس کو التجا کرتے رہنا چاہیے، یہ مطالبہ کرتے رہنا چاہیے کہ ذریعہ تعلیم مادری زبان ہو یا کم از کم اس کے قریب ترین، جیسے کہ پنجاب میں اردو ہے، یہ ہونی چاہیے۔ یہ انگریزی بعد میں سیکھ لیں گے، جس کو ضرورت ہے وہ سیکھ لے، اور جو یعنی سائنس کی تعلیم ہے اس کو بھی دیکھیں، جرمن جو ہیں وہ جرمن میں ہی پڑھتے ہیں سائنس بھی، چینی جو ہیں وہ چینی میں ہی سائنس پڑھتے ہیں، اس کے باوجود وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو ہماری زبانوں میں بھی یہ بالکل منتقل ہو سکتا ہے علم، وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے محرک کوئی نہیں ہے نا۔ جب آپ اس کو استعمال ہونے نہیں دیتے ایک باضابطہ انداز میں، تو لوگوں میں یہ تحریک نہیں پیدا ہوتی کہ ان زبانوں میں کتابیں آئیں، اور پھر حکومت باقی سارے یعنی گردنیں تھالوں سے جھکا کے ووٹ ادھر ادھر کر سکتی ہے۔ تو ان تمام مضامین کو اردو اور باقی مقامی زبانوں میں، پنجابی میں، پشتو میں، براہوی، بلوچی وغیرہ میں کیوں منتقل نہیں کر سکتے، یا سندھی میں۔ اب نیکسٹ عنوان جو ہے وہ ہے فاطمہ جناح کا 126واں یوم پیدائش، جولائی 31، 1893 وہ پیدا ہوئی۔ ظاہر ہے پاکستان کے جو محسن لوگ ہیں ان میں وہ بھی شامل ہیں، ہم ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے اور انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے، باقی سارے بانیان پاکستان کے ساتھ ساتھ۔ اب اس سے نیکسٹ عنوان ہے کہ گرو نانک کا یوم پیدائش، 550واں یوم پیدائش۔ اس سلسلے میں خاص طور پر کچھ سکھ جو ہیں وہ اپنے گرو کی تقریبات کے سلسلے میں پاکستان آئے، شاید 500 آنے تھے، 476 سمتھنگ آئے۔ تو بہرحال ظاہر ہے یہ مذہبی یعنی ریلیجیس ٹورزم یا مذہبی سیاحت جو ہے یہ اچھی بات ہے، پاکستان میں پروموٹ ہونی چاہیے۔ اسی طرح پھر پاکستانی بھارت بھی جاتے ہیں، وہاں پر مختلف مزار اور اس حوالے سے مذہبی عقائد کے حوالے سے لوگ جاتے ہیں۔
تو گرو نانک جو ہیں وہ ظہیر الدین بابر جب آئے تھے، یعنی ویسے تو 1869 میں شاید ان کا جنم ہوا، جب 1526 میں بابر آیا، اس نے سلطان ابراہیم لودھی کو شکست دی اور دلی پر قبضہ کیا، تو اس وقت جو لوگ گرفتار کیے گئے، ایک درویشوں یا ملنگوں کا ٹولہ بھی گرفتار ہوا جس میں گرو نانک صاحب تھے۔ تو اس وقت ظاہر ہے سکھ بطور مذہب اس طرح اسٹیبلش نہیں تھا یا ویل ڈیفائنڈ نہیں تھا، تو ان کو بتایا گیا کہ یہ کوئی درویش ملنگ ٹائپ لوگ ہیں، بے ضرورت سے لوگ، تو اس کو رہا کر دیا۔ باہر اب اگلی خبر جو ہے وہ ہے کہ کیلیفورنیا جو امریکی ریاست ہے، وہاں کا گورنر گیون نیوزوم اس نے ایک ایسا قانون، یعنی وہاں کی جو قانون ساز ایوان ہیں، ان دونوں ایوانوں سے یہ قانون پاس ہوا کہ کیلیفورنیا میں جو صدارتی بیلٹ ہوگا، ووٹ ہوں گے، جو پرچی ہوگی، اس پر کسی صدارتی امیدوار کا نام نہیں آ سکتا الا یہ کہ اس نے پچھلے 5 سال کی جو گوشوارے ہیں ٹیکس کے، محصولات کے، وہ ان کو عام نہ کیا ہو، یعنی ٹیکس ریٹرنز جو ہیں پچھلے 5 سال کی پبلک کرنی پڑیں گی۔ اور گورنر صاحب نے یہ دستخط کر دیے ہیں۔ اگر یہ اسی طرح معاملہ رہتا ہے، کورٹ میں نہیں جاتا، ریورس نہیں ہوتا یا انڈو نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکسٹ الیکشن میں ٹرمپ کو کیلیفورنیا میں بیلٹ پیپر پر ان کا نام نہیں لکھا جا سکتا۔ یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ یقیناً جو ریاستیں جن میں ڈیموکریٹس بہت اہم ہیں اور جو گورا ازم کے خلاف بلوارک ہیں، برج کی طرح، ان میں کیلیفورنیا بھی ہے، کیونکہ وہاں پر شاید یہ ہمارے دوستوں کو دلچسپ لگے کہ کیلیفورنیا پہلی اس وقت ریاست ہے امریکی جس میں گورے مجموعی طور پر 50% سے کم ہیں، یعنی وہاں پر جو کاکیزین یا یورپین پاپولیشن جس کو کہا جاتا ہے وہ 50% سے کم ہے، اور کیلیفورنیا آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑی ریاست ہے۔ نیکسٹ خبر جو ہے وہ ہے کہ افغانستان میں قندھار میں 2 امریکی فوجیوں کو کسی افغان بپھرے ہوئے فوجی نے مار دیا۔ افغانستان میں ایسے عموماً واقعات ہوتے رہتے ہیں، بہت سارے ہوئے کہ وہ کبھی غصے میں آ جاتے ہیں اور اس طرح اپنے آقاؤں کو مار ڈالتے ہیں۔ کنورسلی جب ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں اس قسم کی کوئی جراثیم نہیں ہے، ہم بڑے تابع دار لوگ ہیں، اس قسم کا غصہ ہمارے میں نہیں ہے، بڑی ڈسپلنڈ قوم ہے۔ تو یہ صرف ایک کنٹراسٹ تھا، اس لیے میں نے عرض کیا کہ میں نے ایسی کبھی خبر نہیں سنی پاکستان کے حوالے سے۔ اب جو آخری حصہ ہے وہ نظم ہے، صورت چمن، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ کاش قوم اس جدل میں مگن نہ ہوتی، کاش قوم اس جدل میں مگن نہ ہوتی، اور درہم و دینار سے اتنی لگن نہ ہوتی۔ کاش قوم اس جدل میں مگن نہ ہوتی، اور درہم و دینار سے اتنی لگن نہ ہوتی، ارباب جوہر ایمان سے تہی نہ ہوتے، ارباب جوہر ایمان سے تہی نہ ہوتے، ارباب جوہر ایمان سے تہی نہ ہوتے، پھر حمیت بھی یوں دفن نہ ہوتی۔ ارباب جوہر ایمان سے تہی نہ ہوتے، پھر حمیت بھی یوں دفن نہ ہوتی، اور شوق اطاعت غنیم لامحدود نہ ہوتا۔ یعنی دشمن کی تابع داری کا جو شوق ہے وہ سب کا اینڈ نہیں ہے پاکستان میں۔ یعنی جب پاکستان میں اس حوالے سے بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے جو مقتدر یعنی طبقہ ہے یا ادارے ہیں ان میں کہ شوق اطاعت غنیم لامحدود نہ ہوتا، ہر روز تازہ داستان گور و کفن نہ ہوتی۔ شوق اطاعت غنیم لامحدود نہ ہوتا، ہر روز تازہ داستان گور و کفن نہ ہوتی۔
یعنی یہ اطاعت غنیم اتنی لامحدود ہے کہ امیجن کریں کہ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ دن دہاڑے دوپہر کو پاکستانیوں کو پھڑکا دیا گیا، اور جس نے قتل کیا اس کو چھڑانے میں ماشاءاللہ ہمارے اہل اخفا بطور ہراول دستہ کے اوور ایکٹیو ہوئے اور چھڑا کر دم لیا باعث طریقے سے، اور وہ اپنی قوم کے حساب سے سمپلی ایک کرائے کا قاتل یا کرائے کا ایک فوجی تھا۔ شوق اطاعت غنیم لا محدود نہ ہوتا، ہر روز تازہ داستان غور و کفن نہ ہوتی، گر کوئی انکار کا بانک پن بھی رکھتا۔ ضرورت انکار بڑی چیز ہے، لیکن یہ انکار جو غالب حملہ آور لوگ ہیں، جو ستمکار ہیں، ان کے خلاف ہونا چاہیے، اپنوں کے خلاف نہیں۔ گر کوئی انکار کا بانک پن بھی رکھتا، گر کوئی انکار کا بانک پن بھی رکھتا، کو بکو جوئے خون موج زن نہ ہوتی۔ گر کوئی انکار کا بانک پن بھی رکھتا، کو بکو جوئے خون موج زن نہ ہوتی۔ یعنی ہمارے اس وقت کے سپہ سالار مشرف صاحب جو کہ سپر محب وطن، اگر وہ اس وقت جرأت انکار کرتے، ان میں یہ بانک پن ہوتا تو آج صورت مختلف ہوتی، لیکن وہ تو انہوں بھی منجی تھلو نہیں نکلے۔ گر کوئی انکار کا بانک پن بھی رکھتا، کو بکو جوئے خون موج زن نہ ہوتی، اور زاغوں کا ہر سو گر تصرف نہ ہوتا، زاغوں کا ہر سو گر تصرف نہ ہوتا، یوں تو بگڑی صورت چمن نہ ہوتی۔ زاغوں کا یعنی کوے چمن پر غالب نہ ہوتے ہیں جی، بلبلیں ہوتی۔ زاغوں کا ہر سو گر تصرف نہ ہوتا، یوں تو بگڑی صورت چمن نہ ہوتی۔ کاش قوم اس جدل میں مگن نہ ہوتی، اور درہم و دینار سے اتنی لگن نہ ہوتی۔ ارباب جوہر ایمان سے تہی نہ ہوتے، پھر حمیت بھی یوں دفن نہ ہوتی۔ شوق اطاعت غنیم لا محدود نہ ہوتا، ہر روز تازہ داستان غور و کفن نہ ہوتی۔ گر کوئی انکار کا بانک پن بھی رکھتا، کو بکو جوئے خون موج زن نہ ہوتی۔ زاغوں کا ہر سو گر تصرف نہ ہوتا، یوں تو بگڑی صورت چمن نہ ہوتی۔ اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔